جب عمران خان صاحب بہت زیادہ انٹرویوز دینا شروع کرتے ہیں نا، اب وہ کچھ نہ کچھ جو ہے کوئی بڑا پلان کر رہے ہیں. جو خان صاحب نے کہا ہم نے قبول ہے کر کے لے لیا. گل ہے یہ کہ جو کاپی جو وزیر اعظم ہاؤس تھی وہ کدھر گئی. ایک بات تو کنفرم ہو گئی کہ یہ بیسکلی بشرا بی بی کی ہی آڈیو ہے. یہ جو شرلی چھوڑی ہوئی یہ بنی گالا سے بیسکلی یہ نکلی ہے. خان صاحب یاد آتا ہوں میں آپ کو، یاد آتا ہے میرا وہ انٹرویو، یاد ہے ڈاکٹر موہت پیرزادہ نے کہا کٹ جانا ہے، تو بیسکلی ڈاکٹر موہت پیرزادہ چینل 92 کی اپنی انتظامیہ کو چارٹ شیٹ کر رہے تھے. السلام علیکم ناظرین، میں ہوں منصور علی خان، اپنے ڈیجیٹل چینل کے اوپر آپ کو خوش آمدید کہوں گا. ناظرین، اس ویڈیو کے اندر سب سے پہلے جو میں بات کرنا چاہوں گا وہ عمران خان صاحب کا ایک اور انٹرویو ہے جو میں ڈسکس کرنا چاہوں گا. اچھا، یہ ذہن میں رکھیے گا، میں نے عمران خان صاحب کو نوٹ کیا ہے، جب عمران خان صاحب بہت زیادہ انٹرویوز دینا شروع کرتے ہیں نا، تو اس کی بیسک ریزن یہ ہوتی ہے کہ اب وہ کچھ نہ کچھ جو ہے کوئی بڑا پلان کر رہے ہیں. اس سے پہلے وہ بار بار اس کو کہتے ہیں میڈیا کے اوپر پنچنگ کرنا بار بار. تو یہ بیسکلی وہ کام مجھے لگ رہا ہے شروع ہو گیا. پہلے انہوں نے ماریہ میمن کو انٹرویو دیا، اب انہوں نے ڈاکٹر موہت پیرزادہ کو انٹرویو دیا. انٹرویو میں کیا کچھ کہا ہے عمران خان صاحب سے، اس سے پہلے بینگ این اینکر میں ایک اپنا تجزیہ ایک اینکر ہونے کے ناطے میں دینا چاہوں گا کہ انٹرویو کیسا تھا. میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ ماریہ میمن جو ہیں وہ ڈاکٹر موہت پیرزادہ سے بہت جونیئر ہیں. ڈاکٹر موہت پیرزادہ ایک بڑے ایکسپیرینسڈ اینکر پرسن ہیں، لیکن میرا خیال میں ماریہ میمن صاحبہ کا جو انٹرویو تھا وہ ڈاکٹر موہت پیرزادہ کے انٹرویو سے بہت بہتر تھا. بہت بہتر انٹرویو کیا انہوں نے، اور بڑے اچھے سوال انہوں نے ماریہ میمن صاحبہ نے کیے تھے. میرا خیال میں موہت پیرزادہ صاحب جو ہیں، مجھے نہیں پتا، ظاہری بات ہے ہر ایک کا اپنا، آپ کے کسی دن وہ یہ کہتے ہیں نا یو ہیڈ اے بیڈ ڈے، جس طرح بیٹسمین یا بالر کا برا دن ہوتا ہے نا، اور جیڑی بال کراؤ تو چھکا، جیڑی بال کراؤ تو چھکا پیندا ہے. اور بیٹسمین کا ایک اچھا دن ہوتا ہے کہ وہ شاٹیں جو آپ کھیلیں تو وہ کبھی کبھار سیدھا گیپ میں سے ہوتی ہوئی چوکے پہ جاتی ہیں، اور کبھی کبھار آپ شاٹیں کھیلیں تو وہ ہر بال آپ کی فیلڈر کے پاس جاتی ہے. بابر ابھی جس طرح ابھی آؤٹ ہوا تھا، وہ ان کی کور ڈرائیو ان کی فیوریٹ شاٹ ہے، اور اسی کور ڈرائیو پہ وہ کیچ ہو گئے اس دن. تو اٹ واز اے بیڈ ڈے آپ کہہ سکتے. خیر یہ گل ہوں کرکٹ والی سائڈ سے میرا قصور نہیں، خان صاحب کا قصور ہے، جیڑی گل کریے کرکٹ چلی جاتی ہے. خیر اب آ جائیں کرکٹر کی طرف. انہوں نے خان صاحب نے جو انٹرویو دیا، زیادہ تر جو انٹرویو تھا اس کے اندر کوئی کاؤنٹر کویشچنز جو تھے نا وہ کم ہی تھے اس کے اندر. مطلب جو خان صاحب نے کہا ہم نے قبول ہے کر کے لے لیا، بس. زیادہ اسی بحث مباحثے نہیں کہ خان جی یہ کی کہہ رہے ہو، کوئی ایسا چکر نہیں تھا. اس کے اندر ایک تو انہوں نے کہا کہ جی ایک چیز جو ملک کو اوپر لے کے جائے گی وہ ہے رول آف لا. تو خان صاحب کو رول آف لا وہی پسند ہے جو ان کے حق میں زیادہ تر چلے. جیڑا رول آف لا مریم نواز کو بری کر دے، جیڑا رول آف لا جو ہے وہ مریم نواز کو ان کا پاسپورٹ واپس کر دے، وہ اسی سانوں پسند نہیں ہے، ایسے نہیں رکھنا. یا جو رول آف لا جو ہے نواز شریف کو ملک کے باہر سے جانے کی اجازت دے دے، وہ رول آف لا نہیں ہوتا، وہ ہمیں نہیں پسند. اچھا جی، اس کے بعد سائفر سے متعلق جو ہے وہ سوال کیا گیا. انہوں نے کہا جی مریم نواز کا پرابلم ہے کہ یہ لوگ زیادہ تر پڑھے لکھے نہیں ہیں. ٹھیک ہے، مریم نواز کا یہ مسئلہ ہے. سائفر کی ماسٹر کاپی تو فورن آفس میں پڑی ہے. پہلے ان سے تو پوچھ لیں کہ سائفر کی ماسٹر کاپی فورن آفس آتی ہے، پھر سائفر کی کاپیاں وزیر اعظم، صدر اور آرمی چیف کے پاس جاتی ہیں. ہم نے یہ کیا کہ صدر مملکت نے کاپی چیف جسٹس کو بھجوائی، ہم نے بھجوائی اسپیکر کے پاس، اسپیکر نے سب کو دکھایا، اپوزیشن نے جان بوجھ کر نہیں دیکھی کیونکہ سازش کا حصہ ہے، پھر اسپیکر نے بھیج دی چیف جسٹس کے پاس. میں یہ پوچھتا ہوں کہ یہ کس طرح سائفر کی چوری کی بات کرتے ہیں؟ ماسٹر کاپی تو فورن آفس میں پڑی ہے. تو اچھا، اب سوال یہ ہے، بات یہ نہیں ہے کہ اس کی ماسٹر کاپی جو ہے وہ فورن آفس میں پڑی ہے، یہ تو سب کو ہی پتہ ہے فورن آفس میں پڑی ہے. گل ہے یہ کہ جو کاپی جو وزیر اعظم ہاؤس تھی وہ کدھر گئی، وہ وہاں سے کس طرح غائب ہوئی ہے؟ سب سے بڑا سوال یہ پیدا ہو رہا ہے. اب آپ اس کو ڈھک کرنے کی کوشش مت کریں، اس کے بارے میں صحیح طرح بتائیں کہ آخر اس کی کاپی کس طرح گم گئی. سوال اصل میں یہ ہے. پھر انہوں نے کہا جی سائفر پر کچھ نہیں ہو سکتا، اسے تو میں نے ڈی کلاسیفائی کر چکا ہوں. سائفر کو جب ڈی کلاسیفائی کر دیا جاتا ہے تو پھر اس پر پروسیجر ہو ہی نہیں سکتی. پھر اس کے بعد ان سے سوال کیا گیا، پہلے آپ کا کوئی بندہ آڈیو لیک کر رہا تھا، پھر جب آپ کی آڈیوز لیک ہوئیں تو وہ والا بندہ چپ ہو گیا. یہ خان صاحب نے ان سے ڈاکٹر صاحب نے سوال کیا. انہوں نے کہا میری اور اعظم خان کی آڈیو لیک، مجھے یاد ہے یہ پہلے انصار عباسی نے کہا تھا کہ میری اور اعظم کی آڈیو لیک ہے، تو یہ تو ان سے بہت پہلے ہو گیا تھا. یہ تو جس نے بھی ہمیں ٹیپ کیا تھا اس نے پہلے نکال دی تھی.
ایک اور آڈیو لیک بھی ہے میرے سیکیور لائن سے، میرے گھر سے بشرا بیگم کال کر رہی ہیں کسی کو، وہ بھی لیک کی گئی. اچھا یہ جو بشرا بیگم جو آڈیو لیک کر رہی ہیں نا، سوری جو ان کی جو آڈیو لیک ہوئی ہے وہ ہیں وہ ارسلان بیٹا اسے غداری کے ساتھ جوڑ دو، یہ بیسیکلی یہ آڈیو ہے جس کا تذکرہ ہو رہا ہے. میں نے تو کم از کم بشرا بی بی کی ایک ہی آڈیو سنی ہے، مجھے اور کوئی آڈیو ان کی یاد نہیں آتی. خان صاحب کی اس بات سے ایک بات تو کنفرم ہو گئی کہ یہ بیسیکلی بشرا بی بی کی ہی آڈیو ہے. اس کی وجہ یہ کہ جب وہ آڈیو ریلیز ہوئی تھی نا، تو میری آپ سے درخواست ہے، میری آپ سے بڑی التجا ہے، میری ریکویسٹ ہے. میں نے ویسے بھی چیک نہیں کیا، لیکن ہمارے جب یہ ویڈیو ایڈیٹنگ ہو رہی ہوگی تو میں کوشش کروں گا کہ چند اگر ہمیں کچھ یہاں پہ کچھ ٹویٹس ملی یا کوئی ایسی چیزیں ملی تو وہ بھی ہم شیئر کریں کہ اس وقت ان کے جو لونڈے لپاڑے تھے اور ان کے جتنے پاکستان تحریک انصاف کے رہنما تھے، انہوں نے اس وقت کتنی پٹیاں پڑھائی تھی کہ جی یہ تو بشرا بی بی ہے ہی نہیں، یہ تو جناب یہ آڈیو ہی 2 نمبر ہے، یہ تو کسی کی آواز جو ہے وہ شامل کر لی گئی ہے. اور وہ جو ارسلان بیٹا تھا انہوں نے تو اسی لکاتا سی، اسے تو آپ میڈیا کے سامنے لے کر نہیں آتے تھے. ٹیپ لے کے آئے، ٹیپ کا ہم نے کچھ نہیں کیا، ہم نے جواب نہیں دیا. آدھے گھنٹے کے اندر سوشل میڈیا نے وہ ٹیپ ادھیڑ کے ان کے ہاتھ میں پکڑا دی. آواز تو آپ سافٹ ویئر سے میچ کر لیں گے، الفاظ کے لیے آپ کو عقل چاہیے. وہ کسی بے وقوف نے اسکرپٹ لکھا ہوا تھا. تو ایک نئی جو آڈیو ٹیپ چھوڑی گئی یہاں پر لوگوں کے گھروں کی خواتین کو بدنام کرنے کے لیے. سو بیسکلی یہ جو آپ نے کنفرم کیا ہے نا، یہ جو آپ نے کنفرم کیا ہے کہ جی ایک اور آڈیو لیک ہے میری سیکیور لائن سے، میرے گھر سے بشرا بیگم کال کر رہی ہیں. تو چلیں یہ تو طے ہو گیا کہ بشرا بیگم جو تھی نا وہ بیسکلی ارسلان بیٹا کو یہ واقعی تجویز دے رہی تھی کہ بیٹا اس کو غداری کے ساتھ جوڑ دو. سو بیسکلی یہ جو غداری والا کارڈ جو کھیلنا شروع ہوا ہے یہ بشرا بی بی سے آیا ہے، جو کہ انتہائی خطرناک کام ہے، انتہائی خطرناک کام. سو اس میں یہ بیسکلی یہ جو شرلی چھوڑی ہوئی ہے یہ خان صاحب کی نہیں ہے، یہ خان صاحب کی نہیں ہے، یہ بنی گالا سے بیسکلی یہ نکلی ہے. اور یہ جو غداری والے کارڈ جو آپ لوگوں نے کھیلے ہیں نا، یہ ظاہری بات ہے یہ آپ نے پاکستانی افواج کے ساتھ بھی کھیلے، یا آپ نے صحافیوں کے ساتھ بھی کھیلے ہیں، یا آپ لوگوں نے ہم لوگوں کے ساتھ بھی کھیلے ہیں. اور یہ کہاں سے آ رہے تھے؟ یہ خان صاحب کا بہت شکریہ کہ آج آپ نے کنفرم کر دیا، چاہے کنفرم آپ نے دوسرے روٹ سے کیا لیکن چلیں یہ کنفرم تو ہو گیا کہ آواز بشرا بی بی کی تھی اور انسٹرکشن بھی بشرا بی بی کی تھی. ٹھیک ہے، تو یہ ارسلان بیٹا، اور وہ ارسلان بیٹا جس طرح تمام احکامات بجا لا رہا تھا نا، یہ بھی اب کنفرم ہو گیا کہ یہ ساری پلاننگ کہاں پہ ہو رہی تھی. ٹھیک ہے، کوئی مسئلہ نہیں. تاریخ کم از کم تاریخ کا ریکارڈ جو ہے نا وہ درست ہونا چاہیے، پتہ ہونا چاہیے کہ یہ کہاں سے ہو رہا تھا. اس کے بعد انہوں نے کہا کہ جی عمران خان نے انہوں نے تسلیم کیا کہ کچھ عرصہ قبل لیک ہونے والی بشرا بی بی کی آڈیو اصلی تھی. اچھا امپورٹنٹ اس میں ایک اور اینگل بھی ہے کہ یعنی آپ کی جو سیکیور لائن تھی، انہوں نے کہا جی میری سیکیور لائن سے جو ہے وہ اس کو بھی لیک کر دیا گیا اور وہ بھی ریکارڈ کی گئی. تو بیسکلی آپ اپنی سیکیور لائن کا فائدہ جو ہے وہ اس چکر میں اٹھا رہے تھے کہ یہاں پہ بزنس ڈیلنگز ہوتی تھیں، یہاں پہ لوگوں کو انسٹرکشن دی جاتی تھی ان کاموں کے لیے. یہ آپ لوگوں کو سیکیور لائن اس کام کے لیے دی ہوئی تھی کہ آپ اپنے مخالفین کے اوپر جو ہے وہ غداری کے فتوے لگوائیں، سوشل میڈیا کے اوپر آپ بیسکلی یہ حرکتیں کریں. یہ سیکیور لائن اس کام کے لیے تھی. سیکیور لائن تو استعمال ہوتی ہے بیسکلی پاکستان کے مفاد کے لیے، آپ کے ذاتی مفاد کے لیے نہیں. اس کے بعد آگے چل کے ان سے سوال کیا کہ آپ کو یہ جو آڈیو لیکس ہوئی ہیں آپ کو موجودہ حکومت پہ شک ہے؟ تو انہوں نے کہا پہلے تو ٹیپ کیا کس نے. دیکھیں نا اس کے بیچ میں ایک بہت اہم چیز چھپ گئی ہے کہ وزیر اعظم کی سیکیور لائن کی ٹیپس بنائی گئیں اور لیک کی گئیں. وزیر اعظم ریاست کے رازوں سے متعلق بھی بات کرتا ہے، ریاست کے رازوں کی باتیں نکل کر چلی گئی ہیں ہمارے دشمنوں کے پاس، یہ اتنا بڑا سیکیورٹی بریچ ہے. خان صاحب یاد آتا ہوں میں آپ کو، یاد آتا ہے میرا وہ انٹرویو، یاد ہے؟ میں اس وقت آپ کو یہ بات کہہ رہا تھا، میں آپ کو اس وقت یہ بات کہہ رہا تھا اس انٹرویو میں کہ خان صاحب ISI اگر آپ کی باتیں ریکارڈ کرتی ہے تو یہ تو نہیں ہونا چاہیے. تو آپ کی کیونکہ دل میں جذبہ وہ محبت اتنا زیادہ تھا اس وقت کہ آپ مجھے اس وقت بیٹھ کے جسٹیفیکیشنز دے رہے تھے کہ ریکارڈ کرتی تو اس میں کیا غلط بات ہے؟ اس میں کوئی غلط بات نہیں. اب آپ کو سمجھ آئی کہ میں کیوں منع کر رہا تھا اس وقت؟ اب آپ کو احساس ہوا کہ میں بار بار آپ کو کیوں ٹوک رہا تھا؟ اور مجھے اچھی چیز یاد ہے کہ انہوں نے مجھے کہا اچھا منصور یہ بتائیں کہ اگر آپ وزیر اعظم ہوں گے اور آپ کی کال جو ہیں وہ ISI ریکارڈ کر رہی ہوگی تو پھر؟ تو میں نے اس وقت بھی جواب دیا تھا، میں کہا خان صاحب میں کہوں گا کہ پلیز میری کالز تو مت ریکارڈ کریں. میں نے اس وقت یہ بات کہی تھی
شاید وہ جو میں نے اس وقت یہ بات کی تھی مجھے پتا تھا کہ اکتوبر کے مہینے میں 2022 کے اندر آپ پچھتا رہے ہوں گے. آج آپ کو یاد ہو رہا ہوگا یار منصور علی خان نے اس وقت جو مجھ سے سوال کیا تھا نا اور مجھے منع کیا تھا تو شاید صحیح کیا تھا, کیونکہ میں خود اس وقت حیران ہو گیا تھا کہ یار یہ سٹنگ پرائم منسٹر ہے, یہ کس قسم کی تجاویز دے رہا ہے, اس کی اپنی سیکیورٹی بریچ ہو رہی ہے, اس کی پرائیویسی بریچ ہو رہی ہے. مجھے احساس ہو رہا تھا اس بات کا, لیکن جدی سیکیورٹی تے پرائیویسی بریچ ہو رہی تھی انہوں کوئی مسئلہ نہیں سی. ہی واز ایبسولوٹلی فائن ود دیٹ کہ نہیں یہ تو ہوتا ہے, یہ تو پوری دنیا میں ہوتا ہے, تو یہ پوری دنیا میں ہوتا تو کوئی مسئلہ نہیں ہے. اس کے بعد آگے ان سے سوال ہوا کہ جی حکومت اس لیے زور لگا رہی ہے کہ وہ کہتی ہے کہ آپ کی جو سائفر کاپی گم گئی ہے وہ گمنی نہیں چاہیے تھی, لیکن عمران خان صاحب نے جو ہے نا بیسکلی سائفر کے معاملے کے اوپر جو ہے وہ کوئی اس پہ جواب ہی صحیح طرح نہیں دیا, بات گول کر گئے. انہوں نے کہا جی سب سے پہلے تو ان سے یہ پوچھنا چاہیے کہ جو آڈیو لیکس نکلی ہیں وہ تو ان کے دور میں نکلی ہیں, ان کے دور میں نکلی ہیں, ان سے پوچھیں کہ کتنی بڑی سیکیورٹی بریچ ہے کہ ملک کی پرائم منسٹر کی سیکیور لائن سے یہ ٹیپ نکلی ہے تو وہ دشمنوں تک بھی پہنچ جائیں گی. پھر اگلا سوال یہ کیا گیا کہ جی یہ جو ہماری سیکیورٹی ایجنسیز ہیں کیا ان کو آج کسی کو تو پوچھنا ہوگا کہ اتنا بڑا سیکیورٹی بریچ ہوا ہے, پرائم منسٹر کی سیکیور لائن کی بریچ ہوئی ہے, کون ذمہ دار ہے اس کا. انہوں نے کہا جی ہماری انٹیلیجنس ایجنسیوں کو اپنا بھی سوچنا چاہیے کہ آپ کیا کر رہے ہیں, لوگوں کو دھمکیاں دلوا رہے ہیں, سوشل میڈیا کو کہ تم یہ نہ کرو, ادھر ادھر کر رہے ہیں. وہاں صدقے 2022 کے اندر جو ہے وہ خان صاحب کو یہ ساری چیزیں بھی آج یاد آ گئی کہ یہ ہماری سیکیورٹی ایجنسیاں کیا کر رہی ہیں, یہ بندوں کو ادھر ادھر کر رہی ہیں, یہ میڈیا کے اوپر بھی پریشر ڈال رہی ہیں, یہ سوشل میڈیا کے اوپر بھی پریشر ڈال رہی ہیں. تو میرے بھائی وہ جب سیکیورٹی ایجنسیاں آپ کے بندے اٹھا کے پورے کرتی تھی آپ کے بجٹ اجلاس کے لیے, وہ ٹھیک تھا, تب سب کچھ ٹھیک تھا. اور 2017-18 کے اندر جب ادھر پورے کینڈیڈیٹ ادھر ادھر ہو رہے تھے تب ٹھیک تھا, تب تک تو کوئی مسئلہ نہیں تھا نا, تب تک تو سب کچھ ٹھیک ہو رہا تھا کیونکہ یہ ساری ایجنسیاں اس وقت آپ کے لیے کام کر رہی تھی. اور اس وقت جب وہ صحافیوں کو اور اینکر پرسنز کو یہ کہا جاتا تھا کہ مثبت رپورٹنگ کیجیے, وہ ٹھیک تھا. اور اینکروں کو اور صحافیوں کو یہ کہا جاتا تھا کہ بس 6 مہینے دے دیجئے اور اس کے بعد دیکھیے پاکستان کدھر سے کدھر جاتا ہے, وہ ٹھیک تھا. وہ بھی غلط تھا, اور آج یہ جو کچھ سب ہو رہا ہے یہ بھی غلط ہے. میں ضروری سمجھتا ہوں کہ ایون اگر یہ خان صاحب کے ساتھ بھی ہو رہا ہے, اگر یہ پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ بھی ہو رہا ہے تو غلط ہو رہا ہے. میں آپ کا سب سے بڑا ناقد ہونے کے باوجود یہ کہہ رہا ہوں کہ آپ کے ساتھ یہ جو کچھ ہو رہا ہے یہ غلط ہو رہا ہے, کیونکہ کچھ پتہ نہیں ہے. میں آج یہ بات آن ریکارڈ کہنا چاہتا ہوں, میری بات غور سے سنیے گا, یہ جو میں اگلی بات آپ سے کہنے جا رہا ہوں. کچھ پتہ نہیں ہے کہ آج سے 2 سال کے بعد 3 سال کے بعد ہو سکتا ہے مجھے گولی مار دی جائے, ہو سکتا ہے مجھے اٹھا کے لے جایا جائے, ہو سکتا ہے میری زبان بندی کر دی جائے, کچھ پتہ نہیں. میری یہ بات آن ریکارڈ ہونی چاہیے کہ چاہے یہ اس معاملے میں عمران خان ہو, مسلم لیگ نون ہو, پاکستان پیپلز پارٹی ہو, یا کوئی بھی سیاسی جماعت ہو, اس کی زبان بندی کے میں خلاف ہوں. اینکروں کو ان کی نوکریوں سے نکالنے کے میں خلاف ہوں. آپ کا کسی کے پوائنٹ آف ویو سے کوئی اختلاف ہے اس سے دلیل کے ساتھ بات کیجیے, لیکن یہ طریقہ کار غلط ہے. ہاں اگر کوئی فیکچولی کوئی بات غلط کر رہا ہے, نیوز اس کی فیک ہے, رپورٹنگ اس کی غلط ہے, اس کو چیلنج کیجیے جا کے, لیکن یہ کوئی طریقہ نہیں ہے کہ کسی کی آواز بند کر دی جائے. اس کے بعد لانگ مارچ سے متعلق جو ہے سوال کیا گیا. انہوں نے کہا جی اسلام آباد مارچ جو ہے یہ ہماری حقیقی آزادی کی تحریک کا حصہ ہے, الٹیمیٹ نہیں ہے, آخری گول نہیں ہے, حصہ ہے. تحریک تو چلتی رہے گی جب تک حقیقی آزادی نہیں مل جاتی, یہ اس کا ایک حصہ ہے. پہلے تو میں کلیئر کر دوں کیونکہ ہماری اور بھی ایونٹس پلان ہیں, جب تک ہم ادھر تک نہیں پہنچ جاتے ہمارے اور بھی ایونٹس پلان ہیں. پاکستان کی تاریخ کا سب سے بڑا انسانوں کا سمندر باہر نکلنے والا ہے, یہ بات خفیہ رکھی ہوئی ہے. مارچ آ کر کیا کرے گی یہ کسی کو نہیں پتا, اور میں کسی کو نہیں بتا رہا. اچھا ٹھیک ہے, تو بھائی جان مارچ کا کچھ نہیں پتا انہیں کی کرنا جی, اور یہ سیکرٹ رکھا ہوا ہے کام ابھی تک کہ مارچ نے اینڈ پہ جا کے کرنا کیا ہے. 4-5 لوگوں نے بات رکھی ہوئی ہے کیونکہ ہر بات لیک ہو جاتی ہے. ہمارے فون ٹیپ ہو رہے ہیں, ایسے لگ رہا ہے جیسے میں کوئی غدار ہوں, ہر چیز میری ٹیپ ہو رہی ہے. خان صاحب آپ غدار نہیں ہیں, میں آپ کو کہہ رہا ہوں, میں آپ کو نہیں سمجھتا کہ آپ غدار ہیں. تو یہ بھی ریکارڈ کی درستگی کے لیے امپورٹنٹ ہے.
میں آپ سے اختلاف کروں گا لیکن میں آپ کے لونڈے لپاڑوں کی طرح یا ارسلان بیٹا کی طرح لوگوں پہ غداری کے فتوے نہیں لگاؤں گا. جی آپ کی اہلیہ نے جس طرح انسٹرکشن دی تھی نا ارسلان بیٹا کو, میں وہ حرکت نہیں کروں گا. نہ میں آپ کو غدار سمجھتا ہوں, نہ میں پاکستان تحریک انصاف کی دیگر رہنماؤں کو غدار سمجھتا ہوں. اختلاف ہے, طرز سیاست پہ اختلاف ہے, گورننس پہ اختلاف ہے, معاشرے میں پھیلائی جانے والے گند کے اوپر اختلاف ہے, لیکن غدار پھر بھی نہیں کہوں گا آپ کو. اس کے بعد ہاں بڑی امپورٹنٹ بات, انہوں نے کہا جی 25 مئی کو انہوں نے ہماری عورتوں کے ساتھ کیا کیا, اسلام میں عورتوں کے لیے خاص رسپیکٹ ہے. اچھا یہ بڑی امپورٹنٹ ویسے بات انہوں نے, یہ میں آگے چلنے سے پہلے, اسلام میں عورتوں کے لیے بڑی رسپیکٹ ہے. فون نمبر ہے آپ کے پاس علی امین گنڈا پور کا ہے؟ کوشش کریں اس کو فون کرنے کی, کیونکہ جو اس نے القابات اور جو الفاظ مریم نواز کے لیے عطا کیے ہوئے ہیں, لگتا تو نہیں ہے کہ آپ کی پارٹی کے اندر عورتوں کی کوئی رسپیکٹ ہے. کیونکہ جو الفاظ انہوں نے استعمال کیے ہوئے ہیں, مریم نواز, یاد ہے انہوں نے کیا کہا تھا, مریم نواز خوبصورت تو ہے اور آپ کے ٹیکس کے پیسوں سے جو ہے وہ اس نے اپنے پتہ نہیں کیا آپریشن کرائے ہوئے ہیں, کیا کرائے ہوئے ہیں. یہ سارے الفاظ ان کے لیے. 1 منٹ کے لیے خان صاحب 1 منٹ کے لیے ذرا سوچئے, آپ کی گھر کی کسی عورت کے بارے میں اس طرح کوئی سیاستدان بھرے جلسے کے اندر بیٹھ کے کہنا شروع کر دے کہ جناب خوبصورت تو وہ ہے, کیا کریں گے آپ اس کے ساتھ؟ دل میں کیا سوچ آئے گی اس وقت؟ غصہ چڑھے گا نا. یہ عورتوں کی رسپیکٹ سب سے پہلے علی امین گنڈا پور کو سکھائیے کہ عورتوں کے بارے میں کس طرح بات کی جاتی ہے. انہوں نے کہا مریم نواز عورت نہ ہوتی تو جیل میں ہوتی. ٹھیک ہے, مریم نواز عورت نہ ہوتی تو جیل میں ہوتی. سو بیسکلی آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ اسلام آباد ہائی کورٹ نے ابھی جو ان کو بری کیا ہے ایون فیلڈ کیس کے اندر, وہ اس لیے بری کیا ہے کیونکہ وہ عورت ہیں, اس بنیاد کے اوپر کیا ہے. ہاں جی آج ہی کل ہی ابھی توہین عدالت کے معاملے سے بچ کے ہٹیں, دھیان کیجئے گا, یہ نہ ہو دوبارہ پھنسوا لیں آپ اپنے آپ کو. 2 دفعہ معافیا مانگ کے بچے ہیں آپ, یہ نہ ہو کہ تیسری دفعہ پھر معافی مانگنی پڑ جائے, ہیٹرک ہو جائے گی. ویسے تو آپ نے کبھی ہیٹرک کی نہیں تھی کرکٹ میں, اس میں یہ نہ ہو کہ ہیٹرک ہو جائے آپ کی. اس کے بعد انہوں نے کہا کہ اس کے دونوں بھائی یہاں ہوتے تو جیل میں ہوتے کیونکہ ہم عورتوں کو ایک اسپیشل ٹریٹمنٹ دیتے ہیں. اس کے بعد سوال ہوا کہ 24 مئی کو یعنی وہ جو ان کا احتجاج ہوا تھا اس کے حوالے سے ایک دن پہلے کس کے احکامات پر پولیس نے کارروائی کی. انہوں نے کہا دیکھیں مجھے تو پتا ہے کہ اس کے پیچھے کون تھا, لیکن میں آپ کے شو پر بات نہیں کروں گا. تو محیط پیرزادہ نے کہا ویسے بھی کٹ جانا ہے, مطلب جو گفتگو ہے وہ کٹ جانا ہے. تو عمران خان صاحب نے کہا ہنستے ہوئے میں بات نہیں کرتا, ویسے بھی کٹ جانا ہے, لیکن بالکل ہم نے احتجاج کرنا ہے. اچھا میرا یہاں پہ ایک اعتراض ہے, یہ جو چلے عمران خان صاحب نے تو جو کہا یہ کہا, یہ جو ڈاکٹر محیط پیرزادہ نے کہا کہ میں اگر اس پہ بات کروں گا تو کٹ جانا ہے, تو بیسکلی ڈاکٹر محیط پیرزادہ چینل 92 کی اپنی انتظامیہ کو چارٹ شیٹ کر رہے تھے کہ چینل 92 کی انتظامیہ ڈاکٹر محیط پیرزادہ کا جو انٹرویو ہے اس کو سینسر کر دے گی اور اس کو کاٹ دے گی. انٹرسٹنگ بات یہ ہے کہ یہ بات جانے دی گئی کہ وہ یہ گفتگو کر رہے ہیں کہ عمران خان صاحب کہہ رہے ہیں اگر میں کہوں گا تو کٹ جائے گی, تو وہ خود ڈاکٹر محیط پیرزادہ بھی یہ کہہ رہے ہیں کہ ہاں جی ویسے بھی کٹ جانا ہے. تو چینل 92 کی انتظامیہ کے اوپر خود ڈاکٹر محیط پیرزادہ نے سینسرشپ کا الزام لگا دیا کہ وہ کٹ جائے گی. اس کے بعد اسحاق ڈار صاحب کے بارے میں انہوں نے کہا اسحاق ڈار کو یہاں, اچھا بڑی انٹرسٹنگ, یہ بڑا امپورٹنٹ سوال تھا اسحاق ڈار صاحب کی واپسی سے متعلق. انہوں نے کہا جی اسحاق ڈار کو یہاں کسی نے گارنٹی دی اس لیے آیا ہے. اسحاق ڈار اتنا ڈرپوک ہے کہ جب تک کسی طاقتور آدمی نے گارنٹی نہ دی ہو وہ آ ہی نہیں سکتا. اچھا ڈرپوک اسحاق ڈار ہے تو نہ آپ نہیں لے رہے کہ کس نے گارنٹی دی ہے. ڈرپوک اسحاق ڈار ہے کہ وہ گارنٹی کے بغیر آیا نہیں. تسی کنے بہادر ہے کہ تسی بندے کا نام ہی نہیں لے رہے کہ گارنٹی دی تھی کنے. نام لیں بتائیں, یا نام نہیں لینا امریکہ کی طرح, جس طرح امریکہ کا نام نہیں لیا تھا ادھر یہاں پہ گارنٹی دینے والے کا نام نہیں لینا. اس کے بعد اچھا خاصا ایک لمبا سوال ڈاکٹر محیط پیرزادہ نے جو ہے وہ آرمی چیف کی ایکسٹینشن کے حوالے سے کیا, اور ساتھ ہی جو ہے وہ الیکشن کے ساتھ بھی اسی سوال کے اندر جوڑ دیا, جو کہ کبھی بھی کسی اینکر پرسن کو یہ نہیں کرنا چاہیے. آپ کے پاس 2 اگر مختلف سبجیکٹس ہیں تو 2 مختلف سوال کریں اور اس کو ٹو دا پوائنٹ اور پرسائز رکھیں. ڈاکٹر محیط پیرزادہ کے اندر بھی میرے خیال میں کامران خان صاحب والا وہ ایک جذبہ آ گیا, انہوں نے ایڈا لمبا سوال کر دیا. تو وہ عمران خان صاحب نے جو ہے وہ الیکشن والی بات کے اوپر تو جواب دے دیا, ایکسٹینشن والی بات ہی وہ گول کر گئے, وچ واز
این اینکرز بلنڈر میری نظر میں. خیر میں فرینکلی اسپیکنگ ڈاکٹر محیط پیر زادہ میرے سینئر ہیں, وہ بہتر ہی کوئی سوچا ہوگا نا, لیکن میرا کم از کم یہ سٹائل نہیں ہے اس طرح کرنے کا. ٹو دا پوائنٹ سوال کریں, پریسائز بات کریں. نہیں ہو سکتا کسی دن وسیم بدامی سے سیکھیں کہ انٹرویو کس طرح کرتے ہیں, یا شاہزیب سے سیکھیں انٹرویو کس طرح کرتے ہیں. اپنی تو میں کوئی ایگزامپل نہیں دوں گا, میں اس قابل نہیں ہوں, لیکن ان دو اینکر سے کم از کم سیکھیں کہ 1-on-1 انٹرویوز کس طرح کیے جاتے ہیں. اس کے بعد الیکشن کمشنر کے ہوتے ہوئے فیئر الیکشن کا سوچا بھی نہیں جا سکتا. اس الیکشن کمشنر کے علاوہ جو بھی آئے گا اس سے بہتر ہی ہوگا. ہائے کنی نفرت ہوگی سانوں اس الیکشن کمشنر. توبہ توبہ. خان صاحب کی آنکھوں میں بس کوئی اگر کسی طرح گر جائے نا تو انلیس اور انٹل ہمیں اس کے سیاسی اتحاد کی ضرورت نہ پڑ جائے, سانوں بڑا ہی پیڑا لگتا ہے بندہ. یہ جناب لبے لباب تھا پورے اس انٹرویو کا. جاتے جاتے ایک اور خبر آپ کے ساتھ شیئر کرنی ہے, وہ ہے جناب فیصل جاوید صاحب کی. سینیٹر فیصل جاوید صاحب نے کرکٹ ٹیم کی کارکردگی کو سینٹ میں اٹھا دیا. فیصل جاوید صاحب نے کہا جی پاکستان کرکٹ ٹیم کی حالیہ کارکردگی انتہائی مایوس کن ہے. شکایتیں ہیں کہ کرکٹ ٹیم کی سلیکشن میں میرٹ کی دھجیاں اڑائی گئی ہیں. آگے ورلڈ کپ آنے والا ہے, گزشتہ کئی سیریز ٹیم ہار چکی ہے, معاملہ کمیٹی میں بھیجا جائے, اس پر بحث اور جائزہ ضروری ہے. تو یہ فیصل جاوید صاحب نے یہ بات کی ہے. اچھا مزے کی بات یہ ہے کہ فیصل جاوید صاحب اس سے پہلے پاکستان نے ابھی جب دوسرا میچ میرے خیال میں جب جیتا تھا نا اسی سیریز کا, یہ جو انگلینڈ والی سیریز کی, تو تعریفوں کے پل باندھ دیے تھے. فیصل جاوید صاحب بھی جو ہے نا ان کا اچھائی اور برائی یوں کر کے تبدیل ہوتی ہے, 1 منٹ لگاتے ہیں. اگر آپ سٹیٹسٹکلی اٹھا کے دیکھیں تو 7 میچوں کی سیریز میں سے 3 پاکستان جیتا ہے, 4 انگلینڈ جیتا ہے. 1 میچ کا صرف فرق تھا, انہوں نے پر رگڑ کے رکھ دیا, انہوں نے کہا اسی چھڑنا. پی سی بی کا چیئرمین کن نے لایا ہے, تاڑا ہی لایا بندہ, رمیز راجہ کو آپ نے لگایا تھا. تو جو بھی اگر میرٹ کی دھجیاں اڑ رہی ہیں تو آپ کے بندے کے انڈر ہی اڑ رہی ہیں. لیکن اس کے باوجود میں اس حد تک نہیں جاؤں گا کہ میں کرکٹ ٹیم کے ساتھ یہ سب کچھ کروں جو آپ کر رہے ہیں, کیونکہ آپ تو گرگٹ کی طرح رنگ بدلتے ہیں. 1 میچ وہ جیت جائے تو تعریفوں کے پل, 1 میچ وہ ہار جائیں تو برائیاں. میں پہلے بھی کئی دفعہ یہ بات کہہ چکا ہوں, اصل کرکٹ کا جو فین ہوتا ہے نا, اپنی ٹیم سے پیار محبت کرنے والا, وہ ہار میں بھی ان کے ساتھ کھڑا ہوتا ہے, وہ جیت میں بھی ان کے ساتھ کھڑا ہوتا ہے. وہ یہ ضرور کہتا ہے ہاں یار یہ بہتر کھیل سکتا تھا. بابر جو ہے وہ 4 رن اس نے بنائے, وہ 4 سے زیادہ سکورز کر سکتا تھا. رضوان جو ہر میچ میں تقریباً 50 کر رہا تھا, چلے اس میں نہیں کر سکا, بیٹ دے تھا, رن ٹارگٹ اتنا زیادہ تھا, پریشر بلڈ اپ ہو گیا, کچھ نہیں ہوتا. خیر ہے, ہمیں لڑکوں کو پھر بھی فخر ہے, انہوں نے تگری کا ناچ نچایا ہے اگلی ٹیموں کو. نہیں تھا اس دن کوئی فرق نہیں پڑتا. لیکن اس کے اوپر یہ اس قسم کی سیاست نہیں ہوگی جو فیصل جاوید صاحب کر رہے ہیں. ویسے میرا فیصل جاوید صاحب کے بارے میں صرف میں اتنی سی بات کروں, فیصل جاوید صاحب تسی کرکٹ کے بارے میں ذرا تھوڑے جہا دور ہی رہو, کیونکہ آپ کی نا کرکٹ کے حوالے سے بھی میرے پاس ایک سٹوری ہے اور میں اس کے اوپر کام کر رہا ہوں. یہ میں آپ کو ایک پیغام دے رہا ہوں اس ویڈیو کے ذریعے تاکہ آپ تک پہنچ جائے. فون پہ میں آپ سے بات نہیں کرنا چاہتا, میں اس ویلاگ کے ذریعے آپ تک ایک پیغام پہنچانا چاہتا ہوں. میرے پاس نا کسی نے مجھ سے رابطہ کیا کہ آپ بیسیکلی گراؤنڈ کے اندر انٹر کس طرح ہوتے تھے. سمجھ رہے میں کیا کہہ رہا ہوں؟ ہاں, میرے پاس نا یہ سٹوری آئی ہوئی ہے کہ کرکٹ کا جب میچ ہوتا تھا نا تو آپ گراؤنڈ میں کون سے پاس کے ذریعے انٹر ہوتے تھے. بتاؤں اس کی تفصیلات کسی دن. آئندہ کرکٹ میں بات کرنے سے اجتناب کیجیے گا, ایمی شرمندگی ہوگی آپ کو. اگلی ویڈیو میں بات کریں گے. اللہ حافظ.